الحمدللہ 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 وتحبۃ المتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم میری پیاری ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اس عالم میں بہت ساری چیزیں پیدا کی اور ان میں سب سے اشرف حضرت انسان کو بنایا اور انسانوں میں سب سے افضل حضرت انبیاء اکرام کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے رہبر ہیں اور تمام انسانوں کے لیے نمونہ، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اور ان کے پاس جو چیز ہے وہ اس دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا عادت پیش کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کی سیرت ہے نمونہ، قرآن آپ کی سیرت ہے اخلاق اور مجموعہ۔ ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جگہ آرام کے لیے اترے، کپڑے دھو کر سکھائے، سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ کی تلوار جو درخت پر لٹک رہی تھی اسے لے کر کہا، آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ نعوذ باللہ۔ آپ بیدار ہوئے اور کھڑے ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا، بتا محمد، اب تجھے کون بچائے گا؟ آپ نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ دشمن تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ نے تلوار لی اور کہا، بتا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس دشمن نے کہا، اب آپ کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ نے معاف فرما دیا۔ دیکھو، حضور کو قتل کرنے جا رہا تھا لیکن حضور نے معاف فرما دیا۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و سیرت کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس دنیا کے لیے کیسے اخلاق پیش آئے۔ جب آپ 35 سال کے تھے تب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، کیونکہ اس کی دیوار سیلاب کے وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں سب شامل ہوئے، مگر جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تو اختلاف پیدا ہو گیا۔ یہ اختلاف سخت ہوتا گیا، 4 دن اسی کشم و کشم میں گزر گئے۔ سب کی یہی اچھا تھی کہ یہ چیز اس کے ہاتھ سے انجام پائے۔ ابو امیمہ بن جعفر جو وہاں سب سے بڑی عمر والی تھی، انہوں نے مشورہ کیا کہ جو کل حرم میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ کل حرم میں سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم کے دروازے پر پایا تو سب نعرے لگانے لگے، یہ آمین ہے، سب اس کے فیصلے پر راضی ہے۔ آپ نے ایک تدبیر، ایک چادر بچھائی اور اس پہ اپنے دست مبارک سے پتھر چادر پر رکھا۔ آپ نے قبیلوں کے سرداروں کو حکم دیا کہ اس پتھر کو اٹھا کر لے چلو۔ یہ اس پتھر کو اٹھا کر وہاں تک لے گئے جہاں اس کو نصب کرنا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو اس جگہ نصب کر دیا۔ اس طرح وہ جھگڑا ختم ہوا، ورنہ قریش مکہ معمولی باتوں پر جنگ کیا کرتے تھے۔ محترم حضرات، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آدمیوں کے درمیان جھگڑے کو مٹاتے تھے۔ محترم حضرات، اللہ آپ کو اور مجھے اس دنیا کے سارے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ زندگی چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔